بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام راہ فلاح اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور پروگرام راہ فلاح آپ لوگ ویک میں ایک مرتبہ دیکھتے ہیں، ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور اس پروگرام میں ہم ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس پر ہماری گفتگو اپنے علماء سے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں رہتی ہے۔ میں اپنے ساتھ ساتھ ہماری پوری ٹیم کی خوش قسمتی اس اعتبار سے سمجھتا ہوں، الحمدللہ کوہ نور ٹی وی کو، ہمارے تمام علماء کو، ہم سب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم اپنے ان تمام پاک ہستیوں کے دن، ان تمام کا ذکر انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ، بہت خوبصورت انداز کے ساتھ کرنے کی یہ سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ خوش قسمتی ہے ہماری، وہ آقا کریم کی آل میں سے پاک ہستیاں ہوں، آقا کریم کے اصحاب میں سے ہستیاں ہوں، اولیاء کا مقام و مرتبہ ہو، اپنے اپنے انداز میں سب کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش ہماری طرف سے پروگرام راہ فلاح میں الحمدللہ ہر دفعہ رہتی ہے۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، آج کے دن کے حوالے سے 18 ذو الحج، ماشاءاللہ آپ سب احباب جانتے ہیں یہ مبارک مہینہ ہے، اور جو آج کا دن ہے، جو 18 تاریخ ہے اس ماہ مبارک کی، وہ داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ تو آج ہم نے چاہا کہ آج ہم آپ کے فضائل کے حوالے سے، اصحاب میں مقام و مرتبہ، آپ کا آقا کریم سے محبت کا تقاضا اور جو ساری چیزیں آپ کی زندگی میں انشاءاللہ وہ ہم اپنے علماء سے گفتگو کریں گے اور آپ لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ گفتگو کے لیے جو شخصیات ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں، آپ سب احباب ان کو دیکھتے رہتے ہیں، زیارت کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا تعارف ہے ہمارے بہت ہی محترم، آپ کے ہم سب کے دل عزیز محبوب شخصیت حضور قبلہ حضرت علامہ صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ تشریف فرما ہیں۔ قبلہ سہروردی صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ پیر صاحب، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین محترم، پروگرام راہ فلاح میں آج کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آپ کو دعوت دی ہے۔ محترم جناب قبلہ مفتی سید شہباز احمد سیفی شاہ صاحب، قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتے ہیں اور خوش آمدید شاہ صاحب کہیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا، اور آج کا ہمارا ٹاپک، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ بہت خوبصورت ہے شاہ صاحب۔ اور جس طرح میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا کہ الحمدللہ یقیناً ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم ان تمام پاک ہستیوں کا ذکر اپنی جانب سے بہت محبت کے ساتھ اور بڑی عقیدت کے ساتھ پروگرام راہ فلاح میں کرتے ہیں۔ آج کے دن کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے، تو میں چاہوں گا ابتدائی جملوں میں اپنی گفتگو کا آپ فضائل سے بے شک آغاز کیجیے گا، تاکہ اس کے بعد پھر انشاءاللہ مزید کچھ سوالات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ بہت شکریہ قبلہ حافظ صاحب۔ آج خوشبختی ہماری کہ خلیفہ ثالث داماد رسول جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے یوم شہادت کی مناسبت سے آپ کے ذکر خیر کی اس بزم میں کوہ نور ٹی وی چینل کی وساطت سے اللہ رب العزت نے ہمیں شرف حاصل فرمایا، شرف نصیب ہوا۔ یہ ہماری خوش بختی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ عزت اور عظمت والے ہیں، بے شک ہر ایک صحابی اپنے اندر بے انتہا خوبیاں اور خصائل اور اوصاف رکھتے تھے اور رکھنے والے تھے۔ اللہ رب العزت ان کے مزارات پر نور پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ ہے 26ویں پارے میں، اللہ رب العزت نے پہلے اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار کافروں کے لیے سخت ہیں،
رحماء بینہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود کرتے ہوئے۔ حضور کے ذکر کے بعد معیت کا جب ذکر ہوا تو یہ جناب سیدنا صدیق اکبر مراد ہیں۔ جہاں کافروں پر شدت کا ذکر ہوا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ جہاں رحماء بینہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت رحم دل ہیں، یہ حضرت عثمان غنی کے اوصاف بیان کیے گئے۔ اور تراہم رکعا سجدا، جب عبادت والا وصف بیان کیا گیا تو یہ جناب سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ ثالث ہیں، داماد رسول ہیں، ذو ہجرتین ہیں، ذو النورین ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب میرے کریم آقا طیب و ثنا کے نسب سے جناب عبد مناف پہ جا کے مل جاتا ہے۔ اور دوسری ایک نسبت یہ ہے کہ ان کی جو والدہ تھی وہ میرے کریم آقا کی پھوپھی ذات بہن تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت عام الفیل کے 6 سال بعد ہے۔ عام الفیل میں میرے حضور کی ولادت ہوئی، وہ جو فیل والا جو ہے نا وہ واقعہ ہے ہاتھیوں والا، اس واقعے کے 55 دن بعد میرے کریم آقا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو یعنی کریم آقا کی ولادت کے 6 سال بعد ان کی ولادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب عفان یہ بھی کیا تھے، تاجر تھے، اب یہ بھی بیٹے بھی تاجر بنے، اور اتنے بہترین تاجر کہ جنہوں نے کبھی جو ہے نا وہ نقصان کا منہ دیکھا ہی نہیں۔ اللہ نے بے پناہ دولت سے نوازا۔ 2 ہجرتیں انہوں نے کی، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف، ذو ہجرتیں 2 ہجرتوں والے۔ اور دوسری جو ان کی فضیلت ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام فضیلتوں پر حاوی فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ذو النورین ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذو بمعنی والا، نورین یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، اس کا مقام و مرتبہ الگ ہی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ ایسا ہے تاریخ میں، بلکہ تاریخ اسلام میں کہوں تو یہ محدود ہو جائے گا، تاریخ انسانی میں ایسا کمال کسی کو نصیب نہیں ہوا کہ کسی نبی کی امت میں، کسی امتی کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں یکے بعد دیگرے۔ یہ وصف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا، یہ کمال انہی کو نصیب ہوا۔ جس طرح آپ نے انسانیت کی بات کی، اگر سادہ الفاظ میں ایک جملہ میں یہاں پر ایڈ کروں تو یہ جو مقام تھا، یہ جو مرتبہ تھا، یہ انہی ہستیوں کو سوٹ کرتا تھا اصل میں جو حقیقت ہے۔ عام طور پہ تو یہ اگر اس طرح کے معاملات ہو تو انسان اس چیز کو بڑا الگ سمجھتا ہے، معمول جو ہوتا ہے انسان کے حوالے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں پہلے میرے کریم آقا طیب و ثنا کی صاحبزادی جنابہ رقیہ تھی، اور پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو جنابہ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا وہ آپ کے عقد میں آئیں۔ اب یکے بعد دیگرے حضور کی 2 صاحبزادیاں، یہ دوہرے داماد رسول ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، سبحان اللہ، آپ کا وصف نمایاں سبحان اللہ اوصاف جو ہے نا وہ حمیدہ میں سے ایک وصف نمایاں یہ ہے کہ وہ داماد رسول ہیں، اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر ہیں۔ واہ، آپ کا مقام تو ہے ہی صحیح، لیکن یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ، ہم زلف علی ہیں، داماد نبی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں پہلے حضرت رقیہ آئیں، کیا بات، ان کا وصال ہو گیا۔ جب وصال ہوا تو میرے کریم آقا تشریف لائے، دیکھا دکھی ہیں، افسردہ ہیں، حضور نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا آذا جبریل یخبرنی، یہ جبریل آئے ہیں، یہ جبریل ہیں اور یہ مجھے خبر دے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کا نکاح جنابہ ام کلثوم سے کرنے کا مجھے حکم دے دیا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب یہ جملے بڑے خوبصورت ہیں، ان اللہ کا زوجک ام کلثوم بمثل صداق رقیہ وعلی مثل صحبتها، سبحان اللہ۔ جملے اتنے حسین ہیں، فرمایا یہ جبریل ہیں جو مجھے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ام کلثوم کا نکاح آپ سے کر دیا ہے، اللہ اکبر۔ بمثل صداق رقیہ تھا، جتنا حضرت جنابہ رقیہ سلام اللہ علیہا بنت رسول کا جتنا حق مہر تھا اتنا ہی حق مہر ہوگا، والا مثل صحبتها، جیسا آپ کا ان کے ساتھ رویہ اور سلوک تھا ویسا ہی سلوک اور رویہ ہو۔ کیا بات۔ اور پھر سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا جب یہ وصال فرما جاتی ہے، حضور پھر تشریف لاتے ہیں اور دلاسا دیتے، حضور نے تاریخی میں جملے فرمائے، فرمایا یا عثمان لو کان لی 40 بنتن یا ابنتن،
اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اللہ لزوجتک واحدۃ بعد واحدہ، میں ایک کے بعد ایک یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہترین اخلاق کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے واہ واہ، کہ اتنے حسین اخلاق والے ہیں۔ آج ہمارے ہاں جب رشتہ داریاں ہو جائیں تو ایک بار رشتہ داری ہو جائے تو لوگ پوچھتے ہیں جو ان کی پہلے تعلق داری ہے رشتہ داری ہے ان سے پوچھ لیں، ایسے ہی تو اللہ ماشاءاللہ، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بس ہم تو رج گئے ہیں ایک ہی رشتہ کر کے، ایک ہی کافی ہے۔ لیکن قربان جاؤں حضرت عثمان غنی کے جو ہے نا وہ اخلاق پر کہ حضور نے پہلے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کیا، پھر دوسری کا، جب ان کا بھی وصال ہوگا حضور فرمایا اگر 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے میں آپ کے نکاح میں دیتا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے آپ کی جو پہلے کنیت تھی وہ ابو عمرو تھی۔ ٹھیک، جب جناب رقیہ سے آپ کا نکاح ہوا تو وہاں سے بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام رکھا عبداللہ، حضور کے والد گرامی کے نام پر۔ واہ سبحان اللہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کنیت ہی تبدیل فرما لی، کنیت پھر رکھ لی ابو عبداللہ۔ اللہ، یہ ان کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ نواسہ رسول ہیں حضرت عبداللہ۔ تو ہم الحمدللہ حضور کے تمام نسبتوں کا احترام کرنے بے والے شک بے شک بے شک، اور جو احترام کرنے والے ادب کرنے والے ہیں واہ، اللہ رب العزت انہی کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ بے شک یہ مقام تبھی حاصل ہوتا ہے۔ بے شک، اور ادب سب سے، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کی قرینہ۔ دعویٰ محبت کا تو ہر کوئی کرتا ہے اللہ، لیکن ہم الحمدللہ حضور کی ہر نسبت کا احترام اس پہ کرتے ہیں۔ پہرا دینا ہر بندے کی بس کی بات نہیں۔ اور یہ کیا بات، اگر نصیب ہو جائے نا آپ سب، اگر یہ نسبتیں نصیب ہو جائیں اور نسبتوں کا احترام نصیب ہو جائے تو زندگی سنور جائے۔ اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں، مواقعات ہوتی ہے وہاں پہ، پھر آپ جو ہے تجارت شروع فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت اتنا فضل فرماتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب ضرورت پڑی اسلام کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ سب سے آگے کھڑے ہوتے تھے۔ واہ سبحان اللہ، اسلام کے لیے آپ نے اتنی قربانیاں دی مالی اعتبار سے، اللہ اکبر۔ حضرت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بچی روتی ہوئی آتی ہے چھوٹی سی، اور میرے کریم آقا اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، فرمایا بیٹی روتی کیوں ہو؟ کہا کہ یہودی کی بیٹی ہوں، میرا باپ مر گیا ہے، میں یتیم ہوں۔ یتیم ماں دی فریاد، آدم چشتی مرحوم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نا، یتیم ماں دی فریاد دکھیاں دے دکھڑے سنے کون تیرے سوا کملی والے۔ حضور نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، لوگوں کے ذہنوں میں خیال ہے کہ یہودی کی بیٹی ہے، سرکار نے بتایا بیٹی بیٹی ہی ہوتی ہے۔ یہودی کی بیٹی بھی روتی ہوئی آئی تو یہودیوں کے پاس تو نہیں نہ گئی، ان کو جو ہے نا وہ احبار کے پاس نہیں گئی، آئی کس کے پاس؟ آئی تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سبحان اللہ، رحمت للعالمین کی بارگاہ میں آئی۔ یعنی جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، جسے اپنے نہیں غیر بھی تسلیم کریں۔ بچی یہودیوں کی تھی، اسے پتا تھا میری حاجت روائی ہوگی، مشکل کشائی ہوگی تو در مصطفیٰ حضور کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب یہ بھی اگر ہم کہہ دیں کہ جو مقام و مرتبہ تاجر اور کاروباری معاملات تو آپ کے پہلے ہی تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب آقا کریم اور پھر جب ذوالنورین کی نسبت آپ کی قائم ہو گئی تو پھر پروردگار نے اور مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ دیکھیں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں، عمومی طور پہ یہ جملہ ہے کہ جب رزق جو ہے وہ عورت کی قسمت سے ہوتا ہے، عام طور پہ جملہ بولا جاتا ہے، بالکل، لیکن نصیب کا ہے۔ اور میں اسے اپنے الفاظ میں اگر بیان کروں اور اسلام کے اکارڈنگ ٹو اسلام عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو رزق بڑھ جاتا ہے، اللہ اس میں برکت دے دیتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ان سے ہو رہی ہے جو بنت رسول ہیں، جن کے کھانے جنت سے آئیں، جن کے وہ ہے وہ درزی جبریل امین بن کے آ جائیں، جن کے بچوں کے جو ہے نا وہ جھولے جھلانے کے لیے تقسیم کرنے والے، سبحان اللہ۔ تو یہ رزق میں برکت ہونا یہ تو ضروری تھا، اور رزق میں برکت ہو جائے اور پھر بندہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے، کمال یہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا بچی جو روتی ہوئی آئی نا تو حضور نے فرمایا روتی کیوں ہو؟ تو بیر روما کا جو پانی تھا وہ بیچا جاتا تھا، اس نے کہا میں لینے گئی تو اس نے مجھے جھڑکیاں دی، پانی نہیں لا سکی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا آپ میں سے جو صحابہ وہاں موجود تھے، جو وہ کنواں خریدے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا، میں اسے جنت دوں گا۔ حضرت عثمان غنی اٹھ کے چلے گئے، اس کے مالک کے پاس گئے، سودا کیا۔ میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں 35,000 درہم میں سودا ہو گیا۔ جب سودا ہو گیا تو اس نے کہا اتنا مہنگا کنواں خرید لیا، خیریت تھی؟ آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے،
آج میرے مصطفیٰ کریم اگر مجھے حکم دیتے میں کائنات نہ خرید لوں، اللہ اکبر، سبحان میں تو اللہ، سبحان کروں اللہ۔ تیرے نام پہ جہاں فدا، بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروں کیا جہاں بات، نہیں۔ کیا بات۔ اور میں نے اپنے انداز میں اسے کیلکولیشن کی ہے قبلہ پیر صاحب، تو یہ چاندی کی قیمت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمی بیشی بھی ممکن ہے، پاسبل ہے، لیکن جو میں نے کیلکولیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ 35,000 درہم کو جب ہم نے آج کے چاندی کے ریٹ کے اعتبار سے اسے کنورٹ کیا آج کی کرنسی میں، تو 10 کروڑ 50 لاکھ وہ اماؤنٹ بنتی ہے۔ اللہ اکبر، آج کے سخی جتنے بڑے بھی ہیں نا، واہ واہ۔ آئیں ذرا بیرے روما کی قیمت کے حوالے سے تو بتائیں کیا اپنی بات، ثقافت۔ یہاں تو لوگ لاکھوں پہ رہ جاتے ہیں۔ کیا میرے بات، کریم آقا کے سبحان اللہ۔ بارگاہ میں آئے اور سرکار نے فرمایا عثمان ادھر سے یہ کیا لائے ہو؟ حضور کنواں خرید لایا ہوں۔ فرمایا یہ دیکھ جبریل آ گئے اور مجھے انہوں نے آ کر کہا اللہ نے جنت بھی آپ کے نام کر دی۔ سبحان اللہ جی، کیا بات ہے۔ ناظرین محترم، ماشاءاللہ ابھی پروگرام کا آغاز ہی، اور آغاز میں ہی ہمارے قبلہ شاہ صاحب نے گفتگو جو فرمائی ہے بہت خوبصورت اور ایک دلی طور پر تسکین اور روحانی جو ہے وہ گفتگو کا آغاز آپ نے ماشاءاللہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل کے اعتبار سے اور آقا کریم سے پھر جو آپ کی محبت کا انداز اور جو نسبت کا پھر جو قدم ہوا آپ پر، جو مقام جو مرتبہ میرے پروردگار نے آپ کو عطا کیا، اس پر ماشاءاللہ آپ نے گفتگو فرمائی۔ قبلہ پیر صاحب کی جانب بڑھیں گے، محترم جناب پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی طرف، اور یقیناً پیر صاحب شاہ صاحب کی گفتگو بھی سماعت کر رہے تھے، اور اپنے انداز میں آپ کہاں سے گفتگو کا آغاز کریں گے؟ آپ پیر صاحب بسم اللہ کیجیے۔ بہت شکریہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رحمت للعالمین۔ قبلہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور وہ گفتگو جن کے لیے فرمائی ہے وہ بھی بڑے حسین و جمیل اور خوبصورت ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ایک عام تقریر ہوتی ہے، ایک خوبصورت لوگوں کی تقریر ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ ماشاءاللہ نقابت بھی کرتے ہیں، سیاسی جلسے کی تقریر میں اتنا رنگ نہیں بھرا جاتا جتنا اصحاب رسول یا آل رسول کی اگر گفتگو کی جائے تو وہ محفل کا ایک سما باندھ دیا جاتا ہے۔ کیا بات، وہ روحانیت۔ تو قبلہ پیر صاحب گفتگو کر رہے تھے، حقیقت یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کئی صحبتوں کی وجہ سے اعزاز حاصل ہے۔ بالکل ٹھیک۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ چوتھے یا 5ویں شخص ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ٹھیک۔ اور اسلام قبول بھی چونکہ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے گہرے دوست بھی تھے۔ واہ، کیا بات۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھا ہے، تو پھر ڈیوٹیاں لگ جاتی تھیں کہ لاؤ بھی اپنے ساتھیوں کو۔ کیا بات۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر سیدنا عثمان غنی نے اسلام قبول کیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اموی خاندان کا پہلا شخص ہے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ کیا بات۔ دوستوں میں یہ بھی ایک دعوت کا طریقہ کار ہے، بہت طریقہ ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات۔ صحبت ساہل ترا ساہل کنم، صحبت تال ترا تال کنم۔ کیا بات۔ اموی خاندان کا یہ پہلا شخص ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام میں آیا ہے۔ ٹھیک۔ اور یہی ایک خوبصورت جملہ تھا کہ حضرت ایک مقام پہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور اموی خاندان کا میں پہلا شخص تھا کہ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو آگے سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اموی خاندان کے پہلے شخص کو ہی اپنی بیٹی کا نکاح کی دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک نہیں بلکہ 2 بیٹیوں کا نکاح دیا ہے، میں نے بھی تو آپ پہ کرم فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور پھر جس طرح قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کی نانی حضور کی سگی پھپھو ہے، یعنی حضرت عبداللہ کی سگی بہن ہے آپ کی نانی۔ 5ویں پشت میں جا کے عبد مناف کے ساتھ آپ کا جو شجرہ ہے، عصب جو نسب جو ہے وہ جا کے مل جاتا ہے 5ویں پشت میں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذی النورین کا خطاب علماء فرماتے ہیں، میرے مطالعے میں بھی کچھ چیزیں گزریں کہ اکثر تو رائے یہی ہے کہ حضور کی 2 بیٹیوں کی وجہ سے آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے کہ 2 نوروں والے، لیکن بعض مقامات پر علماء نے یہ بھی لکھا کہ اس کی کئی اور وجوہات بھی ہیں، یعنی کچھ ایسے مقامات ہیں جن پر 2 کا اعزاز سیدنا عثمان غنی کو ملا ہے، واہ، اس 2 کے اعزاز کی وجہ سے بھی آپ ذو النورین ہیں۔ مثال کے طور پہ
آپ جب بیعت رضوان ہو رہی تھی تو سیدنا 6 ہجری میں سیدنا عثمان غنی حضرت فاروق اعظم کو حضور نے فرمایا کہ آپ جائیں، تو آپ نے آگے سے عرض کیا حضور کہ میں تھوڑا سا ذرا مزاجن گرم ہوں، اگر قریش مکہ نے کوئی ایسی بات کر دی تو پھر میرا مزاج گرم ہے، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ برداشت نہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ نے ہی ریکمینڈ کیا سیدنا عثمان غنی کا نام واہ، کہ حضور ان کے رشتہ دار بھی ہیں تو ان کو بھیج دو۔ کیا بات، اب سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر جا رہے ہیں، کیا بات، افواہ یہ ہوئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب 2 مقام ہیں، ایک ہاتھ حضور کا ہے، دوسرا ہاتھ عثمان کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، کہا یہ میرے عثمان کا ہے، ہم قصاص لینے کے بغیر تو جائیں گے نہیں۔ اب آپ کو دوسری اطلاع ملی کہ نہیں، انہوں نے صرف قید کیا ہے، شہید نہیں کیا۔ حضور نے 1200 صحابہ ہیں، 1400 صحابہ ہیں یا 2400 صحابہ ہیں، روایتیں مختلف ہیں، ٹھیک ٹھیک، ہر ایک صحابی حضور کا ہاتھ نیچے ہے، اوپر صحابہ کرام کے ہاتھ ہیں۔ اب حضور نے ان کے ہاتھ پیچھے نہیں کیے، اس لیے کہ آپ نے کہا کہ اگر انہوں نے انہیں قید بھی رکھا ہے تو پھر بھی آپ بیعت ضرور ہم لیں گے کہ ان کو چھڑانے کے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ ابھی کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور کا ہاتھ نیچے تھا اور صحابہ کرام کا ہاتھ اوپر تھا۔ خالق کائنات نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ اکبر، محبوب نیچے تیرا ہاتھ ہے، درمیان میں تیرے یاروں کا ہاتھ ہے، اوپر میرا ہاتھ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اوپر میرا ہاتھ ہے۔ یعنی یہاں بھی 2 مقام ہیں سیدنا عثمان غنی۔ اور پھر آپ کی منزل دیکھیں کہ انہوں نے کہا جی آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ تو سیدنا عثمان غنی یہ محبت کا انداز ہے نا، کہا کہ میں اپنے نبی کے بغیر اس کعبے کے پاس نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرے مقام پہ اس مقام کو بھی ذو النورین میں لیتے ہیں۔ دوسرا مقام جو ہے وہ غزوہ بدر ہے، ٹھیک، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کو اور سیدنا عثمان غنی کو، چونکہ حضرت رقیہ کی طبیعت زیادہ خراب تھی، زیادہ علیل تھی، آپ نے فرمایا جب غزوہ بدر میں جاتے ہیں جو 313 ہیں، وہ 313 میں حضرت عثمان کا نام شامل ہے، بالکل ٹھیک، لیکن حضرت عثمان غنی مدینہ پاک میں تھے، ٹھیک، چونکہ حضرت رقیہ کے آپ کے حضور کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ تو جب غزوہ بدر فتح ہوتی ہے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان کو باہر نہیں نکالا، بلکہ آپ نے غزوہ بدر کے جتنے لوگ ہیں ان میں عثمان غنی کو شامل کیا، ٹھیک۔ اس لحاظ سے بھی کچھ علماء فرماتے ہیں کہ ذو النورین کا کتاب ہے۔ پھر ہے جیسے قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہجرتیں بھی 2 فرمائی ہیں، واہ واہ، ہجرتیں بھی 2 فرمائی ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری رسول تک۔ کیا بات، سبحان اللہ، کوئی اور شخص نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ واحد سیدنا عثمان غنی کا اعزاز ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب حضرت رقیہ کا آپ کا وصال ہو گیا تو حضور فتح غزوہ بدر کی فتح کے بعد جب واپس آئے تو آپ سیدھے مسجد نبوی میں جانے کے بجائے آپ سیدھے جب اطلاع حضرت زید دوڑ کے آئے اور آپ نے بتایا تو آپ سیدھے قبر پر گئے، اللہ کے سپرد کیا۔ تو اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ غمگین رہنے لگے۔ ایک دن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب میں یہاں ایک بات بتاؤں کہ سیدنا عثمان غنی ایک دعا مانگا کرتے تھے، ٹھیک، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی نا، اس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، جو خط لکھتے تھے وہی ایک مور بنا کے لگاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی انگوٹھی پہنی تھی، سیدنا فاروق اعظم نے بھی انگوٹھی پہنی تھی، سیدنا عثمان غنی نے بھی انگوٹھی پہنی تھی۔ واہ واہ واہ، اللہم احینی سعیدن و امتنی شہیدن۔ سیدنا عثمان غنی دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ زندگی سعادت کی دے، موت شہادت کی دے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ آپ کا آخر دم تک یہ جملہ رہا اور یہ آپ دعا مانگتے رہے۔ کیا بات، کیا بات۔ اب یہ سعادت مندی جو ہے، اب دیکھیں کہ پہلی سعادت اور خوش نصیبی تو یہ ہے کہ ہر ایک سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب تمہارا خاندان کیسا ہے، کس قبیلے سے تعلق ہے، کس خاندان سے تعلق ہے۔ تو جب عثمان غنی کی یہ سعادت نہیں ہے کہ 5ویں پشت میں جا کے حضور کے خاندان سے جا کے مل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کی جو نانی ہے وہ حضور کی سگی پھپھو جان ہے۔ تو جب آپ اپنی یہ پہلی سعادت ہے۔ دوسری سعادت یہ ہے کہ اگر کوئی خاندان اپنا اچھا نہ بھی ہو تو کسی اچھے خاندان کے ساتھ نسبت ہو جائے، بالکل ٹھیک، تو اس نسبت کی وجہ سے بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جس خاندان سے، جس گھرانے سے نسبت ہو گئی،
ہر ایک اپنی نسبت بتاتا ہے، لیکن سیدنا عثمان غنی کی نسبت وہ ہے کہ حضور کی دو بیٹیاں جو ہیں، سبحان اللہ، دو بیٹیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ یک کے بعد دیگر سیدنا عثمان غنی کی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، بہت خوبصورت گفتگو، یہ ابھی 7-8 سعادت کی باتیں ہیں جو آپ کو بتانی ہیں۔ ایسے ہی ہے، اور مزید جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سے صحبتیں اور اس دعا پہ اللہم احجنی سعیدن، سبحان اللہ، کہ یا اللہ مجھے زندگی سعادت کی عطا، یہ سعادت پہ ابھی گفتگو باقی واہ واہ۔ انشاءاللہ کنٹینیو سیاست کر رہے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ پروگرام آج کا بہت خوبصورت، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یوم شہادت کے حوالے سے فضائل اور آقا کریم سے محبت، اصحاب سے محبت، یہ ساری چیزیں آج کے پروگرام میں ڈسکس کی جا رہی ہیں۔ بریک لے رہے ہیں، بریک کے فوراً بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے، گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ پروگرام راہ فلاح دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرام راہ فلاح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے یوم شہادت ہے۔ اس اعتبار سے آپ کے فضائل اور آپ کی مکمل جو ہے وہ آقا کریم سے، اصحاب سے محبت کے جو تقاضے، اور پھر جو تمام زندگی میں جو آپ کے سارے واقعات پیش آئے، وہ قبلہ پیر صاحب اور شاہ صاحب جو ہے وہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یقیناً ہم سب بھی ساتھ ساتھ سماعت کر رہے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب، قبول اسلام کے بعد جس طرح پیر صاحب فرما رہے تھے، میں چاہوں گا تھوڑی سی اس پر بھی وضاحت آپ کر دیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ 2-3 چیزیں اور بھی ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ قبول اسلام کے بعد آپ کے لیے کچھ مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا، یا مطلب اصحاب کے ساتھ، یا جس طرح آپ کا آنا جانا پھر، یا کاروباری معاملات میں کچھ مشکلات پیش آئیں، تھوڑی سی اس کی اگر وضاحت آپ کریں در۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے۔ جی، میں آپ کا جو ہے نا وہ وضع کرتا، اور آپ کا حلیہ مبارک، جی، رنگت آپ کی گوری تھی، اللہ اکبر، جسم کا نچلا حصہ، ٹانگیں، پنڈلیاں یہ تھوڑی بھاری تھی، اچھا، اور چونکہ مال و دولت کی فراوانی تھی، غنی آپ کا لقب تھا، اور یہ غنی کا لقب حضرت عثمان غنی کو میرے کریم آقا علیہ الطہیر والثناء نے خود عطا فرمایا۔ واہ، عثمان غنی، عثمان غنی، سبحان اللہ، اور یہ غنا ان میں تھی، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ اور ولولہ بھی ان میں موجود تھا۔ میرے کریم آقا کی تعلیمات میں بڑا واضح طور پہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات پہ اور اپنے اہل و عیال پہ سب سے پہلے خرچ کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت کی فراوانی تھی تو سنت کے مطابق لباس، لیکن عمدہ لباس پہنا کرتے تھے، 100 دینار کی یمنی چادر اوڑا کرتے تھے، واہ واہ، ایک 100 دینار، درہم نہیں، کیا بات، دینار سونے کا ہوتا تو، اور ساتھ میں نیچے تیبند جو ہے نا وہ باندھا کرتے تھے، اور پیر صاحب قبلہ بھی اشارہ فرما رہے تھے کہ انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ عام طور پہ پیر صاحب قبلہ نے بھی دائیں ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے، ہم بھی دائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے، میں نے پڑھا، ٹھیک، تو جب میں نے پڑھا تو یہ ارادہ کیا کہ آج کے پروگرام میں بھی بائیں ہاتھ میں پہن کے بیٹھوں گا، تاکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت اور طریقے پر عمل ہو جائے۔ اور دیکھیں، اگر یہ مقدس ہستیاں، یہ نفوس قدسیہ راضی ہو جائیں تو اللہ بھی راضی ہو جائے۔ اللہ، یقیناً ان کی محبت، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی اتباع، ان کی اطاعت، میرے کریم آقا علیہ الطہیر والثناء سے پوچھا گیا نا، حضور نجات والے اور ہدایت پر کون لوگ ہوں گے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ تم پر ضروری ہے علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین، میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ۔ تو خلافت راشدہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نمبر ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے تو میرے کریم آقا علیہ الطہیر والثناء، ایک مرتبہ ایک واقعہ جو ہے نا وہ حدیث میں ملتا ہے کہ آپ تشریف فرما تھے، حضرت ابوبکر صدیق آئے تو آپ اسی طرح ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، حضور تشریف فرما رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور اسی طرح تشریف فرما رہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتے ہیں تو حضور نے چادر مبارک صحیح فرمائی اللہ، اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ صحابہ نے اس کے حضور کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا میرے عثمان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیسے حیا کروں؟ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیادار اور شرمیلے مزاج کے تھے، کیا بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور آپ کھانا بھی بہت عمدہ جو ہے نا وہ پسند فرماتے تھے. خلفائے راشدین میں سے یہ تیسرا نمبر ہے اور آپ کا، لیکن یہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے چھنا ہوا آٹا استعمال فرمایا. اس سے پہلے چھنا ہوا آٹا استعمال نہیں فرماتے تھے، کیونکہ آپ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو وسعت عطا فرمائی تھی اور تجارت میں آپ کا ایک نام تھا. تو جب ضرورت پڑتی تھی جس حوالے سے، اور صرف یہ نہیں کہ مالی طور پہ اسلام کی خدمت کرتے رہے، آپ کے دور خلافت میں اسلام یورپ کی سرحدوں پر پہنچ چکا تھا. اللہ اکبر. اور ہم جب ان علاقوں کو دیکھتے ہیں جہاں جہاں تک فتوحات پہنچی تو ایک حیرانگی ہوتی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت بڑی مشہور بات ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت کے فرما روا ہیں. بالکل ایسے، بالکل ایسے. لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہم دیکھتے ہیں تو 44 لاکھ مربع میل پہ پہنچ جاتی ہے. اللہ اکبر. ڈبل ہو رہی ہے. اتنے علاقے تک اسلام پھیل چکا ہے اور خلافت وہاں تک قائم ہو چکی ہے، اسلامی سلطنت قائم ہو چکی ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے اسلامی بحری فوج بنائی. بالکل ٹھیک. بحری بیڑا تیار کیا گیا، اور بحری بیڑا جو تھا وہ میرے کریم آقا کے صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہ نہیں کہ آپ صرف جو ہے وہ امور مملکت پر یا صرف یہاں پر مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے تو یہاں تک نگاہ تھی، آپ کا فتوحات کی طرف بھی توجہ تھی، اور جو ہے نا وہ جہاد کی طرف پوری ایک توجہ اور ایک جو ہے نا وہ مسلسل نگرانی والا معاملہ تھا، جس کا رزلٹ پھر نظر آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ذرا نرم مزاج تھے. اس نرم مزاجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف محاذ کھول دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صحبت میں رہے، ان کا دور خلافت تقریباً 2.5 سال سمتھنگ بنتا ہے. ٹھیک. لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال کے قریب ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 12 سال ہے. 23 ہجری میں مسند خلافت پہ براجمان ہوئے اور پھر آپ کا جو ہے وہ وصال 35 ہجری میں ہوا. ٹھیک. تو جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بھی وسیع ہے، اور ساتھ میں جو ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات بہت ہوئی. ٹھیک ہے. سازشیں ہوئیں. آپ نے پوچھا کہ مشکلات، جہاں تک مشکلات کی بات ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ عثمان اللہ تجھے قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنے کی کوشش کریں، اللہ اکبر. تو نے اتارنی نہیں ہے. یہ خلافت کی طرف اشارہ تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں ہے. بالکل ٹھیک. سابقین اولین میں ہیں. واہ. یعنی حضور نے نام لے کر فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ. حضور نے نام لے کر جن عشرہ مبشرہ یعنی 10 وہ صحابہ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی یہ ان میں ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موت کا تذکرہ ہوتا تو اتنا شدت سے روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی. کسی نے عرض کی کہ آپ کو تو 2 مرتبہ آپ نے جنت کو خریدا حضور سے اور پھر آپ اتنا روتے ہیں. حضرت عثمان غنی ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا میں قبر کو یاد کر کے روتا ہوں. قبر پہلی سیڑھی ہے برزخی معاملات کی اور یہاں سارے بھرم ٹوٹ جاتے ہیں. اللہ اکبر. جنہیں بشارتیں جنت کی مل چکی ہیں، کیا بات. وہ اتنا اللہ کا خوف اور خشیت الہی ان کے اندر ہے، اور ہم ماؤ شما کیا ہیں؟ ہمارے پلے نہ عمل ہے نہ اس نے عمل ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اور کہاں تک وہ تکبر اور غرور کی وادیوں میں اور نفس کے جو ہے نا وہ بہکاوے میں آئے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب آپ تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت کر دیں، چونکہ آپ نے گفتگو میں بھی کیا اور یہ سوال میں کرنے بھی والا تھا. لفظ حیا کا جو ایک یقیناً وہ بھی آپ پہ جو ایک مقام اور مرتبہ آپ کے جو حصے میں آیا، اور پھر بہت سے اشعار جو ہمارے شعراء نے لکھے ہیں جس میں آپ نے ذکر کیا عثمان غنی کے اعتبار سے، تو وہ جو ایک مقام و مرتبہ تھا وہ کس سینس میں اور کیا عناصر اس میں پائے جاتے تھے جو یہ مقام اور مرتبے کے ساتھ ساتھ مطلب آپ کو یہ بھی ایک تمغہ ہے وہ اعزاز دیا گیا؟ میرے کریم آقا طیب تو میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ میرے کریم آقا کے صحابہ حضور کے اوصاف جمیلہ کا عکس تھے. اللہ اکبر. حضور کی صداقت اگر دیکھنی ہو تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھیں. سبحان اللہ. حضور کی عدالت کو دیکھنا ہو تو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھیں. سبحان اللہ. میرے کریم آقا طیب و ثنا کی سخاوت اور حیا کو دیکھنا ہو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھیں. اور میرے کریم آقا کی شجاعت کو دیکھنا ہو تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم میں دیکھیں. سبحان اللہ. اور یہ اسی طرح سرکار کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار
یہ نہیں کہ ان میں کوئی ایک ہی خوبی تھی، ہاں، لیکن کوئی ایک ایسا وصف ہوتا تھا جو ان کی پوری ذات پہ چھا جاتا تھا اور دے دیا گیا اور وہ خاص نوازا جاتا تھا، جو وصف نمایاں نظر آتا تھا، وہ حضرت عثمان غنی کا حیا تھا، سبحان اللہ، اور بے انتہا حیا والے اور شرمیلے تھے، اور اس وہ حیا ہی کی وجہ سے لوگوں نے جو ہے وہ اس کا جو ہے غلط فائدہ اٹھایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں، حضور غزوہ جو ہے نا وہ میدان احد میں جاتے ہیں، اور پھر احد پہاڑ پہ حضور جاتے ہیں، اور احد پہاڑ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ وہ احد پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ میں اس سے ایک جملہ لیا کرتا ہوں اس حدیث پاک سے کہ پتھر اگر حضور سے محبت کرے، حضور ریٹرن میں اسے محبت دیتے ہیں، حضور محبت سے نوازتے ہیں۔ تو اگر انسان حضور سے پیار کرے تو حضور کتنا نوازیں گے، محبت کیا مومن حضور کا امتی ہو تو وہ حضور سے پیار کرے، تو حضور اس پہاڑ پہ جب جاتے ہیں تو وہ کانپتا ہے اس طرح سے، زمین پہ ایسے لرزہ طاری ہو جاتا ہے اس پہاڑ پہ، تو میرے کریم آقا سے ٹھوکر مارتے ہیں اور اس پہاڑ کو فرماتے ہیں اسکن یا احد، اے احد ٹھہر جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اب اس حدیث سے ایک پیغام ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی 35 ہجری میں، 18 ذوالحج کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے لگ بھگ 25 برس پہلے میرے کریم آقا فرما رہے ہیں تیرے اوپر 2 شہید کھڑے ہیں، ایک حضرت عمر فاروق، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرمائے اور ان پر اپنی رحمتیں اور کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک حضور کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت البقیع میں آرام فرمائے، اور اس کی بھی ایک وجہ تھی، دور وہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا جی دور وہ بھی نہیں ہے، قریب ہی ہے، دور وہ بھی نہیں ہے، لیکن ایک حالات تھے جن حالات کی وجہ سے آپ کا جنازہ جو ہے وہ، حضرت عثمان غنی وہ صحابی رسول ہیں، وہ خلیفہ راشد ہیں کہ آپ کے جنازے پر پتھراؤ ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس سے بڑا ظلم ہم کیا جو ہے نا وہ تاریخ انسانی میں اور تاریخ اسلام میں دیکھیں گے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کا 3 دن پانی بند کیا گیا، اور کچھ روایات میں ہے کہ 10 دن پانی بند کیا گیا، لیکن حضرت عثمان غنی وہ مظلوم مدینہ ہیں کہ جن کا 40 دن پانی بند رہا، 40 دن پانی بند رہا، لیکن وجہ کیا تھی؟ ان جو ہے نا وہ بلوائیوں نے کب آپ پر حملہ کیا اور کب آپ کو معصور کیا؟ جب اصحاب رسول حج پہ گئے ہوئے ہیں، ذوالحج کے دن ہے، پیچھے جو صحابہ کرام موجود ہیں آپ نے ان کو منع کر دیا کہ کوئی جوابی کاروائی نہیں کرے گا، آپ میں سے کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے گا۔ اس کے باوجود جب حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا جاتا ہے قصر خلافت کا، تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اپنے بیٹے جناب سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام اور جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام، ان دونوں کو بھیجتے ہیں، فرماتے ہیں جاؤ عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، اور میں یہیں سے کنٹینیو کرتے ہوئے قبلہ پیر صاحب کی طرف آؤں گا۔ اور پیر صاحب، وقت کی ضرورت بھی ہے، اور جو ماشاءاللہ آپ نے اختتام پر گفتگو کی، جو آپ نے ایک موضوع دے دیا، اور وقت کی ضرورت تب بھی رہی ہے اور اب بھی ہے۔ آپ کا جو محبت، آپ کا جو پیار آقا کریم کی آل سے تھا، وہ میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ جو ہے وہ بیان کریں حضرت عثمان غنی کے اعتبار سے۔ دیکھیں سلطانی صاحب، ہم تو اس چیز کو میّر کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ کوئی اگر آج کے دور میں اگر یہ کہے کہ ان کا آپس میں پیار نہیں تھا یا ان کی آپس میں محبت نہیں تھی، اس سے بڑا اور کیا پیار ہو سکتا ہے؟ یا وہ آج کے دور میں مولا کائنات 2 دفعہ سیدنا عثمان غنی کے پاس گئے کہ آپ مجھے حکم فرمائیں اور میں بالکل جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں مدینے کی گلیوں کو اپنے خون سے خون آلود نہیں کرنا چاہتا، میں یہ میرے محبوب کا، میرے کریم آقا کا شہر ہے، میں اپنی شہادت تو دے سکتا ہوں لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر اس سے بڑی اور محبت کیا ہے کہ مولا کائنات پانی کا مشکیزہ لے کے بھی گئے ہیں، جو ظالموں نے وہاں پانی بھی نہیں پہنچنے دیا۔ پھر اس سے محبت اور کیا ہے کہ حسنین کریمین جو ہیں وہ مین گیٹ پہ پہرے دار ڈیوٹی لگا دی ہے کہ چچا جان کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جی بسم اللہ۔ ایک بات تھوڑی سی ایڈ کرتا ہوں کہ جب آپ مشکیزہ لے کر
گئے نا ہاں۔ کربلا میں جناب سیدنا غازی عباس علمدار کربلا پانی لے کر آتے ہیں اور یزیدی نہیں لے جانے دیتے، تیر مار کے اسے نیزے کو چھلنی کر دیتے ہیں، تو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشکیدہ بھر کے لانے والے جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ اور جب جو ہے نا وہ تیروں کی بارش کر کے، جس طرح پیر صاحب قبلہ فرما رہے تھے، وہ نیزہ چھلنی ہو جاتا ہے تو آپ اپنی دستار اتار کے قصر خلافت میں پھینکتے ہیں اللہ اکبر، اور دستار کو اس طرح کھول کے پھینک کر آواز دیتے ہیں، میرے بھائی عثمان گواہ رہنا، میں پانی لے کر آیا ہوں، ان ظالموں نے پانی اندر نہیں آنے دیا۔ اللہ اکبر، یہ محبت تھی اس سے بڑھ کر سبحان اللہ، کیا بات۔ تو اب ہم جتنا ان کا قرب تھا آپس میں صحابہ کرام کا، پھر وہ کوئی باہر سے لوگ نہیں ہیں۔ اگر مولا کائنات کے گھر حضور کی سب سے لاڈلی پیاری شہزادی بیٹی ہے تو سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں بھی تو حضور کی 2 بیٹیاں ہیں، ہم زلف بھی تو ہیں، اور پھر اتنی قرابت۔ دیکھیں 12 سال آپ کا جو دور خلافت ہے سیدنا عثمان غنی کا، آپ ہر مشورہ مولا کائنات سے کرتے تھے۔ کیا بات، کوئی ایسا کام نہیں جو مولا کائنات کے مشورے سے بغیر آپ کر رہے ہوں۔ ہر جو بھی آپ نے کیا ہے، قبلہ شاہ صاحب بتا رہے 44 لاکھ مربع میل پر آپ کا اقتدار ہے۔ کیا بات، اور پھر آپ نے 2 ہجرتیں فرمائی ہیں، پھر اس کے علاوہ آپ یعنی سب سے پہلی جو مدینہ کی مسجد ہے جس کا سنگ بنیاد میرے کریم آقا نے رکھا، ذرا اگر تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اس مسجد کا آغاز بھی تو سیدنا عثمان غنی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی اگر پہلی اینٹ حضور نے رکھی ہے تو دوسری حضرت ابوبکر صدیق نے رکھی ہے، تیسری سیدنا فاروق اعظم نے رکھی ہے، چوتھی سیدنا عثمان غنی نے رکھی ہے۔ مسجد نبوی کی طرف جاتے ہیں تو جب تعداد مسلمانوں کی بڑھتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں مسجد نبوی کی وسعت کرنی ہے، چندہ اجتماعی چندے کا اعلان فرمایا، تو سب سے پہلے سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے، حضور جتنی جگہ چاہیے وہ میں لے کے دیتا ہوں۔ آپ صرف مکے کے تاجر نہیں تھے، آپ پورے عرب میں سب سے بڑے تاجر تھے، سب سے بڑے تاجر تھے۔ اور جنگ تبوک کا اگر مسئلہ آتا ہے تو آپ سب سے زیادہ آگے فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں، حضور جتنا مال چاہیے میں دیتا ہوں۔ اگر بیر روما کی بات آتی تو سب سے زیادہ مال آپ دیتے ہیں، حضور میں خرید کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر دیکھیں ہم تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے، انہوں نے تو جنت خریدی ہے۔ مالک جو چیز خرید لے، بالفرض میں ایک چیز خرید کے لاتا ہوں تو میں تو اس کا مالک ہوں، میں تو مالک ہوں۔ انہوں نے جنت خریدی ہے، اس لیے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہے کوئی جو آج جنت خریدے، بیر روما خرید کر دے دے، میں اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں۔ آج ہے کچھ جنت خریدے جنگ تبوک کے موقع پر کہ کوئی سامان لا کے دے، آپ 100 اونٹ 200 اونٹ ساز و سامان بما ساز و سامان پیش کرتے ہیں، یعنی یہ جنت خریدنے والے ہیں۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عثمان تو نے جنت خرید لی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ آپ کی شان میں قرآن بھی نازل ہوتا ہے، کئی آیات مقدسہ قرآن کی ایسی ہیں جن کا شان نزول آپ کی ذات کے بارے میں بھی ہے۔ اور پھر صرف ہم نہیں ہیں، بے شمار ڈیفرنٹ سکول آف تھاٹ کے جو مفسرین اور محدثین ہیں وہ بھی لکھتے ہیں کچھ آیات سے کہ ان آیات کی وجہ سے اس سے مراد ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اگر اس آیت کو پڑھا جائے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اگر اس تو لام تاکیدی حروف ہے، اس سے مراد یہ ہے، اگر رضیہ کا لفظ جو ہے تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو خالق کائنات فرماتا ہے محبوب انہیں فرما دیں اللہ ان پر راضی ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، راضی ہو چکا ہے۔ اور جنت خریدنے والے، کیا خوبصورت گفتگو اور کیا جملہ آپ نے کہا، اور جنت جن سے لی گئی، اور پھر آگے جو جنت کے سردار حسنین کریمین، سبحان اللہ۔ اور یہ آقا کریم کی آل سے محبت کا جو ایک تقاضا ہے، اس کے بالکل چند پہلو جو قبلہ پیر صاحب نے بھی بیان کیے ہیں، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اصحاب کی آل سے محبت کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور یقیناً ہمیں بہت احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے اس سارے معاملات میں، اور ہماری یقین جانیے کہ ہم لوگ تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم لوگ کسی حوالے سے بھی مقام و مرتبے میں کچھ جو ہے وہ اونچ نیچ کریں، ہماری حیثیت ہی نہیں ہے، بالکل ہماری حیثیت ہی نہیں ہے، بالکل۔ یہ اموی خاندان کا پہلا شخص ہے کہ جو سب سے چوتھے 5ویں نمبر پہ یہ اسلام قبول انہوں نے کیا ہے، اور حضور نے ایسے تو نہیں کہہ دیا کہ عثمان ایک روایت میں میری 40 بیٹیاں، ایک روایت میں میری 100 بیٹی بھی ہوتی، تو اگر وہ فوت ہوتی جاتی میں یکے
بات دیگر، یہ محبت، یہ آپ کی سعادت مندی ہے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے سلطانی صاحب کہ اگر کسی نے ایک بیٹی دی ہو اور وہ بیٹی خوش نہ ہو اور وہ بیوی جو ہے اس کی فوت ہو جائے تو وہ ماں باپ کہتے ہیں شکر الحمدللہ ہماری جان چھوٹی۔ ہاں بالکل ایسا، ہماری جان چھوٹی، ہماری جان چھوٹی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، لاڈلی بیٹی حضرت رقیہ کا وصال ہوا ہے، تو حضور نے اگر خوش تھے تو فرمایا عثمان میں کلثوم کا نکاح، بلکہ میں نہیں اللہ نے وہ نکاح کر دیا ہے، میں نکاح کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر آپ کا ایک اور سوال بھی تھا کہ آپ اہل بیت اطہار سے محبت کتنی کرتے تھے؟ بالکل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین سے جتنا پیار کیا ہے نا ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ یعنی خلفائے راشدین میں سے کوئی ایسا خلیفہ نہیں جس نے آل رسول سے سب سے بڑھ کر پیار نہیں کیا ہے، اور اتنا پیار وہ اپنی اولاد سے نہیں کرتے تھے، اتنا وظیفہ وہ اپنے بچوں کو نہیں دیتے تھے جتنا آل رسول کو دیتے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، بہت خوبصورت گفتگو آج کے پروگرام میں، اور آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کے فضائل جن کو بیان کرنے کی سعادت ہم نے حاصل کی ہے الحمدللہ۔ جس طرح میں نے آغاز میں کہا، یقیناً ہم سب کی خوش قسمتی ہے اور سب سے محبت اور پیار کا تقاضا جو ہے اس کا اظہار کرنے کا موقع ہمیں اپنے پروگرام راہ فلاح میں ملتا رہتا ہے۔ آخر میں قبلہ شاہ صاحب، میں چاہوں گا کہ آج کے موضوع کے اعتبار سے بس 1 منٹ میں اگر آپ کو پیغام دے دیں، پھر اس کے بعد ہم رخصت ناظرین سے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا علیہ تحیۃ و ثنا کے وہ خوبصورت صحابی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ ابن سعد کہتے ہیں کہ میں گیا تو میں نے دیکھا مسجد نبوی کے صحن میں، گرمی کا موسم ہے، صحن میں ایک شخص سویا ہے اور اینٹوں کا سرانہ ہے اس کے سر کے نیچے، زمین پر سویا ہوا ہے۔ تو میں آیا اور اپنے والد سے پوچھا کہ میں نے مسجد نبوی میں ایک حسین چہرے والے کو زمین پر سوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میرے والد نے مجھے بتایا میرے بیٹے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں۔ 44 لاکھ مربع میل کی سلطنت کا فرما روا ہو اور اتنے غنی ہوں کہ جب اسلام کو ضرورت پڑی، ایک دفعہ قحط پڑ گیا اور جو ہے نا وہ جب مال تجارت آیا تو اونٹوں پہ لدا ہوا تھا، تو تاجر یہ چاہتے تھے کہ ہم لے لیں، پھر منہ مانگے داموں، اور مہنگے سے مہنگا کئی گنا زیادہ قیمت وہ دینا چاہ رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی آئے، فرمایا کہ مجھے اس سے بھی جو ہے نا وہ زیادہ نفع ملنے والا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ آپ فرمایا میں تم جتنی آفر کر رہے ہو میں اس سے بھی ڈبل میں خریدتا ہوں۔ خرید کر فرمایا میں نے مدینے کے غریبوں کے لیے وقف کر دیا۔ جی بسم اللہ۔ جاتے پوائنٹ دے دوں کہ جیسے آپ جامع قرآن بھی ہیں، اللہ نے قرآن کو آپ سے جدا نہیں کیا، آپ کی شہادت قرآن پر ہے۔ اور میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بدبخت نے جب دوسرا یا تیسرا شخص تھا، جب اس نے وار کیا تو آپ قرآن پڑھ رہے تھے، اس نے قرآن کو وہاں سے پکڑ کے نا دور سائڈ پہ پھینکا قرآن کو، اس بدبخت نے۔ جب اس نے قرآن کو پھینکا تو آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ پاس کھڑی تھی، اس نے جو ہی قرآن کو پھینکا تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو حکم فرمایا کہ تو واپس عثمان کے سامنے قرآن آ جا۔ تو یعنی اللہ نے قرآن کو عثمان سے جدا نہیں کیا، وہ قرآن خود بخود جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی کے سامنے آیا، اور آپ کے خون کے قطرے تو دیکھیں ہر ایک کی گواہی، کسی کی شہادت مسجد میں ہوگی، ہر ایک گواہی دے گا، لیکن عثمان غنی کی گواہی شہادت کی قرآن دے گا۔ پیر صاحب وہ قرآن پاک تاشقند کے میوزیم میں آج بھی موجود ہے، پڑھ رہا تھا تاشقند کے میوزیم میں، اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پر حضرت عثمان غنی کے خون کے قطرے ہیں، اور یہ قرآن معاشر کے میدان میں گواہی دے گا حضرت عثمان غنی کی شہادت کی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، خوبصورت گفتگو آج کے پروگرام میں آپ نے سماعت کی ہے، اور یقیناً تمام دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے آج کے پروگرام کے حوالے سے یہی پیغام اور پیغام محبت ہے کہ اپنے دلوں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی محبت کو روشن کیجئے، آقا کریم کی آل کی محبت کو روشن کیجئے، اولیاء کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہی دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، اور آخرت سنوارنے کا سب سے بڑا موقع بس یہی ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام میں جو گفتگو کی گئی مالک مولا اس کو یقیناً آگے تک پہنچا کر انشاءاللہ یہ جو
مبارکات ہیں سمیٹنے کا موقع ہم سب لوگوں کو ملتا رہے۔ قبلہ شاہ صاحب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے آج کے پروگرام میں۔ عبداللہ پیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، پروگرام میں تشریف لائے اور آج کے خوبصورت موضوع پر آپ نے گفتگو کی۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔